معزز و مکرم حاضرین محترم و سامعین مکرم، آج ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی فقہی کاوشوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 70 ہجری یا 80 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہے جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو میرے زمانے سے ملے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے کو خیر القرون یعنی بہترین زمانے قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ تابعی انہیں کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھے ہوں، انہیں تابعی کہتے ہیں۔ تو جس زمانے کی خیریت کی بشارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرمائی، اسی خیر القرون میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور شہر کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اس وقت اسلامی ممالک میں کوفہ رأس العلم، رأس العرب اور جمجمۃ العرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خود خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملک کوفہ کو بسایا، اور اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ کوفہ علم والوں کا سردار ہے، کوفہ عرب کا سردار ہے، کوفہ عرب کی کھوپڑی ہے۔ اور اسی شہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دارالخلافہ کو مدینے سے کوفہ منتقل فرمایا تھا۔ کوفہ میں تقریباً 1500 صحابہ کرام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آئے، جن میں 70 وہ صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر میں شریک رہے، اور تقریباً 300 وہ صحابہ کرام کوفہ میں تشریف لائے جو بیعت رضوان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی درخت کے نیچے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا۔ تو اتنے صحابہ کرام اپنے سیروں میں اپنے نبی کے علم کو لے کر کوفہ کو آئے۔ تو کوفہ اس وقت پورے جزیرہ عرب میں، پورے اسلامی مملکت میں علم کا مرکز، علم کا گہوارہ اور علم کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اسی لیے بہت سارے علم کے متلاشی جب تک کوفہ نہ جاتے ان کا علم نامکمل ہوتا۔ مشہور ہے کہ بخاری شریف کے جو مؤلف ہیں محمد بن اسماعیل البخاری، جسے دنیا امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث کی تلاش میں شام کو اتنے مرتبہ گیا، میں بصرہ کو اتنے مرتبہ گیا، یمن اور مصر کو اتنے مرتبہ گیا، لیکن کوفہ کتنے مرتبہ گیا مجھے یاد نہیں ہے، یعنی بے شمار مرتبہ میں کوفہ کو گیا۔ اس وقت کوفہ کے ہر گھر میں محدث پیدا ہوا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ثابت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ثابت کی جب پیدائش ہوئی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں اپنے دارالخلافہ میں تھے۔ ان کے والد نے ثابت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں دیا اور عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیے۔ تو مولا کائنات باب العلم، جسے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی اور فرمایا کہ اس بچے کی نسل سے دین مصطفی کا علم عام کرنے والے پیدا ہوں گے، انہی کے وطن سے
انہی کے صلب سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ان کی کیا عظمت ہے؟ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور تم اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہے تم ان کی اطاعت اور اتباع کرو۔ تقریباً مفسرین قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر امام رازی اور بڑے بڑے مفسرین کرام نے اولی الامر سے مراد یہ کہا ہے اولی الفقہاء منکم، یعنی تم میں سے جو فقیہ ہیں، فقاہت رکھنے والے ہیں، ان کی پیروی اور اتباع کرو۔ فقہ ایک علم ہے جسے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم اور سنت رسول سے ہٹ کر کوئی علم کا نام فقہ ہے۔ نہیں، قرآن کریم حدیث مبارکہ کے نچوڑ کو لوگوں میں پیش کرنے والا فقیہ کہلاتا ہے، اور اس علم کو علم فقہ کہتے ہیں، اور جسے فقہ کے لفظی معنی ہیں سمجھ، دین کے اندر سمجھ عطا ہونا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ دین میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو فقیہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم احادیث مبارکہ سے مسائل کو مستنبط کر کے لوگوں کے سامنے عمل کے لیے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہم دیکھیں تو آپ کے بعد عظمت کے مینارہ نور آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پائے، وصال ہوا، تو آپ کی صحبت سے جو فیض یافتہ صحابہ کرام تھے مختلف ممالک میں وہ چلے گئے، کوئی شام چلے گئے، کوئی کوفہ چلے گئے، کوئی بصرہ چلے گئے، کوئی یمن چلے گئے، کوئی مصر چلے گئے، مختلف ممالک میں پھیل گئے، اور ان کے سینوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم موجود تھا۔ تو ایک طبقہ وجود میں آیا جسے محدثین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے گاؤں گاؤں، شہر شہر، گلی گلی پھر کر ان صحابہ کرام سے اور ان صحابہ کرام کے شاگردوں سے اور ان کے شاگردوں سے احادیث مبارکہ کو جمع کیا، جنہیں محدثین کہا جاتا ہے۔ ان میں مشہور حضرت امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داود ہے، امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ ہے، امام محمد ہیں، اس طرح اور بہت سارے محدثین ہیں۔ ان کا کام ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ایک مقام پر جمع کرنا۔ قرآن کریم کے ضائع ہونے کا تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا، کیونکہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے۔ ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ لوگوں میں نے ہی قرآن کو اتارا ہے، میں ہی قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا۔ پورے دشمنان دین مل کر قرآن کریم کو بدلنا چاہے تو قرآن کریم کے ایک لفظ، ایک حرکت، ایک حرف یا ایک زیر و زبر کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت رب کائنات نے فرمائی ہے۔ البتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مختلف صحابہ کرام کے ساتھ پاس تھے، ان کو جمع کرنے کی ذمہ داری محدثین کرام نے اپنے سر لے لی۔ وہ اپنی زندگیاں حدیثوں کو جمع کرنے میں لگا دی۔ تو قرآن کریم تو جمع ہو گیا تھا، حدیث مبارکہ بھی محدثین نے جمع کر دی، لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکال کر عمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کے مزاج، قرآن کریم کے اصول کو مد نظر رکھیں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مسلمانوں کی تمام جماعت تو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتی، تو چاہیے کہ ہر بڑے گروہ میں، ہر بڑے طبقے میں چند لوگ نکلیں
یعنی اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں. جب وہ علم حاصل کریں اور لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان علم کی باتوں کو پہنچائے تاکہ ان کی قوم ان کی باتوں کو سن کر گناہوں سے تائب ہو اور نیک کام کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے تمام مومنین پر یہ واجب قرار نہیں دیا کہ ہر کوئی عالم دین بن جائے، ہر کوئی حافظ قرآن بن جائے، ہر کوئی فقیہ بن جائے، محدث بن جائے، مفسر بن جائے. نہیں، ان میں سے چند لوگ علم کی ذمہ داری اپنے سر لے لیں، کیونکہ اگر سب کے سب علم حاصل کرنے میں لگ جائیں گے تو معیشت کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. ہم اپنے گھروں پر غور کرتے ہیں تو گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے اور چند پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور چند لوگ گھر کے معاملات کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، چند لوگ خارجی معاملات کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. اگر سب کے سب کمانے والے ہو جائیں تو گھر کے معاملات کو کون چلائے گا؟ اگر سب کے سب گھر کے معاملات کو چلانے والے ہو جائیں تو کمانے والا کون ہوگا؟ پڑھنے والا کون ہوگا؟ تو یہی نظام اسلام نے رائج کیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ تاجرین کا بھی ہو، تجارت کرے تاکہ مسلمانوں کی معیشت مضبوط رہے. ایک طبقہ وہ ہو جو دنیاوی علم حاصل کرے تاکہ حالات کی آگاہی بر وقت ہوتی رہے، اور ایک طبقہ وہ رہے جو دین کا علم حاصل کرے اور ایمان والوں کو دین پر ثابت قدمی کی دعوت دیتے رہے. انہی اللہ کے نیک بندوں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور اہل اسلام کی خدمت کرنے میں وقف کر دی. اسی لیے انہیں محسن امت کہا گیا ہے، امت کے محسن ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ہر گوشے کو اگر ہم دیکھیں تو اعلیٰ نظر آتے ہیں. عبادت میں اگر دیکھیں تو امام اعظم ایسے نظر آتے ہیں. ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کا عالم یہ تھا کہ 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر آپ نے ادا فرمائی، اور تلاوت قرآن کی وہ محبت، قرآن کریم سے وہ تعلق کہ جس مقام پر آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، 7000 قرآن کریم کو آپ نے ختم فرمایا. اور حج بیت اللہ سے ایسی محبت کہ آپ نے اپنی حیات میں 55 حج ادا فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو روزوں سے ایسی تعلق کہ 30 سال تک ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزے کو چھوڑ دیتے. اس طرح سلسلہ 30 سال تک جاری رہا. آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، بڑے مالدار تھے. پیسوں کو جمع کرنا، پیسوں کو جمع کر کے رکھنا آپ کا شوق نہیں تھا. آپ جو بھی تجارت کا مال پیسہ جمع ہوتا وہ ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے. آپ نے باضابطہ اپنی سالانہ انکم کو تقسیم کر کے رکھا تھا کہ اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہو جو شہر میں حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے آپ نے رکھا تھا، اور ایک حصے سے ان غریب بچوں کی کفالت کرتے جن کے پاس پڑھنے کا شوق ہے لیکن مال کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے. ان بچوں کے پڑھنے کا خرچ اٹھاتے اور انہیں قرضہ بھی دیا کرتے، یعنی اپنے پیسے بھی دیا کرتے تھے. اور سخاوت کا یہ عالم کہ ایسے سخی کے ان کے در پہ جو بھی آتا خالی نہیں جاتا. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں اسی طرح ہوتی ہے، تو ان کے تقوی، طہارت، پاکیزگی کو دیکھ کر اللہ رب العزت دین کی خدمت کے لیے انہیں چن لیتا ہے. آپ کے وصال کو آج تقریباً 13 صدیاں بیت گئی ہے، 12.5-13 صدیاں، لیکن آج بھی دنیا آپ کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. دنیا میں آپ کی فقہ کو فالو کرنے والے 60% لوگ ہیں. 60% لوگ حنفی کہلاتے ہیں، جیسے ہم حنفی ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. اور ایک طبقہ ہے شافعی، اور ایک طبقہ ہے حنبلی، اور ایک طبقہ ہے مالکی. تو کسی بھی امام کی تقلید کرنے والے کو مخلد کہتے ہیں. اب نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، نئی نئی جماعتیں آ گئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی امام کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی امام کی بات کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے، اس پر عمل کریں گے. بھائی یہ بتائیے کہ ہر گھر میں کیا سب ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کو چاہیے تھا کہ جو طب کے اصول ہے، جو ڈاکٹر کے
کتابیں ہیں وہ پڑھ کر آپ خود علاج کریں۔ کیا ایسا ہوتا ہے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو گھر میں ہی علاج کرتے ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اب ایک شخص سے میڈیکل کھولا ہوا ہے، ہزاروں کی دوائیں ہیں، آپ میڈیکل اسٹور پہ بھی نہیں جاتے، حالانکہ آپ کی بیماری کی دوا میڈیکل اسٹور میں ہے۔ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ بیمار ہو جائے تو میڈیکل اسٹور پر جا کر دوا لاتے، لیکن نہیں، پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی دوا نہیں ہے، صرف کاغذ اور قلم ہے، لیکن اس نے بیماریوں کا علم سیکھا ہے، اپنی پوری زندگی بیماریوں کے علم سیکھنے میں لگا دی ہے۔ تو بیمار کو دیکھ کر وہ یہ اندازہ لگاتا ہے اسے یہ بیماری آئی ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ اس کے تمام حالات کو غور کرنے کے بعد اب کون سی دوا کو کس دوا کے ساتھ ملا کے اسے دینا چاہیے۔ میڈیکل اسٹور میں تو دوا ہے، لیکن میڈیکل والے کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی دوا کس مرض میں دی جائے۔ عام طور پہ 4-5 دوائیں شاید ہر ایک کو معلوم ہو سکتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک اگر دوا دینا ہے تو کتنے ڈوز کی دینا ہے، کتنے دن تک دینا ہے، پھر اس کے ساتھ کون سی دوا ملانا ہے، یہ میڈیکل والے کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل محدثین اکرام، امام بخاری یقیناً حدیث کے امام ہیں، امام مسلم یقیناً حدیث کے امام ہیں۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، لیکن پھر بھی آپ امام شافعی کے مقلد ہیں۔ امام مسلم وہ بھی مقلد ہیں، امام ابو داود وہ بھی مقلد ہیں، امام ترمذی وہ بھی مقلد ہیں۔ اپنے پاس حدیثوں کا ذخیرہ رکھتے ہوئے انہوں نے دوسرے امام کی پیروی کی۔ ذرا ان سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے پاس تو میڈیکل رکھا ہوا ہے، تم نے دوائیں خود میڈیکل سے کیوں نہیں لی؟ میڈیکل اسٹور والا بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو خود میڈیکل اسٹور سے دوا نہیں لیتا، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جا کر لکھا کر لاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے لیے جو دوا تجویز کرتا ہے وہی اس پر عمل کرتا ہے، اس دوا کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح جو محدثین کرام ہیں ان کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ تو ہے، لیکن کس حدیث سے کس مسئلے کو نکالنا ہے ہر محدث کا یہ کام نہیں ہے۔ حافظ قرآن تو بہت ہیں، قرآن کو سینوں میں رکھا ہے، لیکن جس کے سینے میں 6666 آیتیں ہیں اسے نہیں معلوم کہ کون سی آیت سے کون سے مسئلے کو نکالا گیا ہے، کون سی آیت سے کون سے عقیدے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ فقہائے کرام کا کام ہے۔ انہی تمام فقیہوں کے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ صرف فقیہ ہی نہیں تھے، محدث بھی تھے۔ آپ نے حدیث کا بھی علم حاصل کیا۔ آپ کی سیرت پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے، آپ علم میں دیکھیں تو آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ حدیث میں دیکھیں، آپ نے کوفہ کے تقریباً تمام محدثین سے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام سے آپ نے بالراس سیکھا ہے۔ تو امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ امام اعظم کی پیدائش راجح قول کے مطابق 70 یا 80 ہجری میں ہوئی، اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب آپ سوچئے کتنا دور کا معاملہ ہے۔ امام بخاری 200 سال کے بعد پیدا ہوئے، امام اعظم کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے۔ تو امام بخاری کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے کتنا دور ہے۔ امام اعظم کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے اتنا قریب کہ صحابہ کرام سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا، کوفہ کے تمام محدثین سے علم حاصل کیا۔ اس دور میں علم کا مطلب حدیث کا علم تھا۔ اس کے بعد بصرہ گئے، پھر اس کے بعد حرمین شریفین، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ گئے، مدینہ طیبہ گئے۔ جب حدیث کا علم آپ نے حاصل کر لیا تو دیکھا کہ ہر کوئی محدث بن رہا ہے، سب میڈیکل اسٹور لے کر پھر رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے جو بیماری کی تجویز تشخیص ہو سکتی ہے وہ کون کرے گا؟ تو آپ نے فقہ کا کام انجام دیا۔ فقہ کا مطلب قرآن کریم، حدیث مبارکہ، صحابہ کرام، اور ان تینوں میں کوئی مسئلے کا حل نہ ملے اپنے قیاس اور اجتہاد سے مسائل کو مستنبط کیا۔ پوری تاریخ اسلام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے حاسدین پیدا ہوئے شاید کسی کے اتنے حسد کرنے والے پیدا ہوئے ہوں، آپ کے زمانے میں بھی تھے، اور 13-12 صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی امام اعظم سے حسد کرنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں جو غیر مقلدین حضرات ہیں، جو تقلید کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ بھی انڈائریکٹلی تقلید کر رہے ہیں، لیکن تقلید کے منکر ہے۔ آپ کسی اہل حدیث، کسی غیر مخلص سے پوچھئے کہ آپ نے امام اعظم کی، امام شافعی، امام مالک کی تقلید کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کیوں کریں؟
ہم بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد میں دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یہ بتائیے کیا آپ کو حدیث ڈائریکٹلی رسول اللہ نے دی ہے؟ رسول اللہ اگر آپ کو حدیث دیے ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں بخاری، تو پھر آپ بخاری کو فالو کریں، رسول اللہ کو کہاں فالو کر رہے ہیں؟ بخاری کو فالو کر رہے ہیں۔ جب حدیث میں بخاری پر اعتماد ہے تو کسی مسئلے میں ابو حنیفہ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ بخاری کا زمانہ 200 سال بعد کا زمانہ ہے اور ابو حنیفہ کا زمانہ ابھی 100ویں صدی کے اندر کا زمانہ ہے، پہلی صدی کے اندر کا زمانہ ہے۔ تو امام اعظم نے حدیث کی کتابیں بھی لکھی، مسانید امام اعظم کے نام سے، لیکن آپ نے اہم کام یہ کیا کہ فقہ کو جو مسائل عوام کے لیے عمل کے ہو سکتے ہیں انہیں باب واری آپ نے کتابوں میں اپنے شاگردوں کو پڑھا دی۔ ان کے شاگرد، ایک ایک شاگرد اپنے وقت کا بہت بڑا امام اعظم کے استاذ 4000 اساتذہ سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، 17 حدیثیں یاد تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے ایک علمی بات کرتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں جن احادیث کو آپ نے ذکر کیا ہے، آپ کو یاد تو 6 لاکھ حدیثیں تھیں۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے 1 لاکھ حدیثوں کا انتخاب کیا، پھر 1 لاکھ حدیثوں میں بخاری شریف میں صرف 2500 حدیثیں ہیں، اور 2500 حدیثوں میں 22 احادیث امام بخاری کی وہ ہیں جنہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ ان احادیث پر امام بخاری فخر کرتے ہیں کہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہیں، یعنی امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے صحابی رسول سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ تو کسی حدیث میں 3 واسطے آتے ہیں تو حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ تو 22 ثلاثیات بخاری شریف میں ہے، اور اس میں سے 20 ثلاثیات کے جو راوین ہیں وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اب دیکھیے امام بخاری جن کو اپنی 22 حدیثوں پر ناز ہے، ان میں سے 20 حدیثوں کے راوی وہ ہیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تو امام بخاری امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم امام بخاری کے پردادا استاد ہوتے ہیں۔ تو بتائیے پردادا کا علم اعلیٰ ہوگا یا پھر بعد میں آنے والے کا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام بخاری کی کوئی شان نہیں ہے۔ امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں مستند کتاب بخاری شریف ہے، لیکن اتنا علم رکھنے کے باوجود آپ بھی مقلد ہوئے۔ تو غیر مقلدین حضرات جو تقلید کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ شد و مت سے کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید کیوں کرنی، قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو علم والے ہیں، فقہ والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر واضح فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی معاملہ معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ تو علم والوں سے پوچھ کر جب عمل کریں گے اسی کا نام تو تقلید ہے۔ امام اعظم نے جو فقہ کی کتاب کو مرتب کیا، مسائل بیان کیے ہیں، اپنے گھر سے امام اعظم نے بیان نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم، حدیث مبارکہ، اقوال صحابہ، اگر ان تینوں میں بھی نہ ملے تو پھر اس وقت قیاس کیا جاتا ہے۔ اب قیاس پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم نے پورے مسئلوں کو اپنے ذہن سے، اپنے قیاس سے پیش کیا ہے۔ آئیے حدیث میں پوچھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یمن کا گورنر بنایا، ان سے سوال کیا، غالباً حضرت جابر ہیں، جابر بن عبداللہ، ان سے پوچھا کہ میں تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں، جب یمن میں جاؤ گے لوگوں کے معاملات آئیں گے، لوگوں کے درمیان میں جب فیصلہ کرنے کا وقت ہوگا تو کس چیز سے تم فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن کریم میں اس فیصلے کے حکم کو نہ پاؤ تو، حضور نے نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو تو، قرآن کریم میں نہ ہو تو نہ پاؤ تو، قرآن کریم میں ہر چیز ہے لیکن ہر ایک کا فہم اور ادراک اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر قرآن کریم میں اس مسئلے کو تم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی سنت، آپ کی حدیث سے میں اس فیصلے کا حکم، اس مسئلے کا حکم میں پیش کروں گا۔ حضور نے پوچھا اگر میرے حدیث میں بھی نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اجتہد فیہ برائیی، کہ اس وقت میری رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی قرآن اور حدیث کو اصول بنا کر
اس مسئلے کا حکم پیش کروں گا. تو حضور نہیں فرمایا کہ جابر تم یہ بات کیسے کر رہی ہو، بلکہ آپ خوش ہو کر فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت تیرا شکر ہے کہ وفق رسول اللہ کی، اللہ تو نے میرے رسول یعنی میرے بھیجے ہوئے کو اس چیز کی توفیق دی جس سے میں بھی راضی ہوں. تو مجتہدین کا کام ہی یہی ہے کہ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ نکالتے ہیں تو پہلے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد اگر قرآن کریم میں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو حدیث مبارکہ میں ہزاروں کی جو احادیث پڑی ہوئی ہیں ان میں تلاش کرتے ہیں، کوئی ایک حدیث واحد حدیث ضعیفی کیوں نہ ہو اگر مل جائے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر حدیث ضعیف بھی مل جائے تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں، میری رائے سے کوئی فتویٰ نہیں دیتا. اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو کیا کریں؟ پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے اس مسئلے میں کیا فرمایا ہے، ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے بالراس نبوت سے علم حاصل کیا ہے. ان کا اگر قول ہوتا ہے تو پھر میں میرے قول کو ترجیح نہیں دیتا، ان کے قول کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں. اگر 3 مراکز علوم میں بھی وہ مسئلے کا حل نہ ملے، قرآن، حدیث، آثار صحابہ میں، اس وقت میں اجتہاد کرتا ہوں. اجتہاد کا مطلب ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک فارمولا بنایا جاتا ہے، ایک مسئلہ بنایا جاتا ہے، اسے قیاس کہا جاتا ہے. اس قیاس پر میں عمل کرتا ہوں. اس دور میں لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ کوفہ میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے فتوے دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، آپ کے ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک، یہ بھی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ ایک مرتبہ بیروت گئے، امام اوزاعی بیروت کے بہت بڑے محدث ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ عبداللہ میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں ایک شخص نعمان بن ثابت یا ابو حنیفہ کے نام سے کوئی شخص آیا ہے جو اپنے دماغ سے اور قیاس سے فتوے دیتا ہے. وہ شاگرد تھے، خاموش ہو گئے. 2-3 دن کے بعد کچھ کاغذات لے کر آئے، کاغذات ان کے پاس پیش کر دیے. امام اوزاعی نے کاغذات پڑھے، اس میں مختلف قسم کے مسائل لکھے ہوئے تھے. وہ پڑھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ تحریر کس کی ہے، یہ تحقیق کس کی ہے؟ آپ نے کہا کہ کوفہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جنہیں لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہی ابو حنیفہ؟ ہاں وہی ابو حنیفہ جن کے بارے میں آپ کل کہہ رہے تھے. آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم ابو حنیفہ تو ایسے تو علم کا سمندر نظر آ رہا ہے. اہل بیت مصطفیٰ میں امام باقر، امام جعفر صادق کی صحبت آپ نے اختیار کی. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے غلط باور کروایا کہ ابو حنیفہ آپ کے دادا جان کے دین کو، آپ کے دادا جان کے حدیثوں کو، قرآن کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے فتویٰ دیتے ہیں. تو حج کے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ جب آئے، امام جعفر صادق سے ملاقات ہوئی، آپ نے دستبوسی کی. امام جعفر صادق نے پوچھا امام باقر نے کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام نعمان بن ثابت ہے. اچھا تم ہی ہو جو میرے دادا جان کے دین میں اپنے ذہن سے فتوے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور استغفر اللہ، میری کیا مجال کہ شریعت محمدیہ میں میرے عقل اور میری فہم کو کوئی درد دوں. میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، آپ اس کے جوابات دیجئے. آپ نے فرمایا کہ آپ بتائیے عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وراثت میں عورت کو 2 حصے ملنا چاہیے، مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے. لیکن میں نے اس پر ذہن سے، قیاس سے فتویٰ نہیں دیا. آپ کے نانا جان کے قول کے مطابق، آپ کے دادا جان کے قول کے مطابق میں نے فتویٰ دیا کہ وراثت میں عورت کو 1 حصہ ملے گا، مرد کو 2 حصے ملیں گے. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اچھا بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ امام باقر نے فرمایا کہ نماز افضل ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ اگر نماز افضل ہے تو جن ایام میں عورت ناپاک رہتی ہے، نہ روزے رہتی ہے اور نہ نمازیں پڑھتی ہے، اگر میں عقل سے فتویٰ دیتا تو ہر اس عورت کو جو مہینے میں اسے ایام آتے ہیں ان ایام کے نمازوں کی قضا کو واجب قرار دیتا. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے کہا کہ ان ایام کے نمازیں عورتوں پر معاف ہیں، البتہ روزے اسے قضا کرنے پڑیں گے. آپ کے نانا جان کے قول کے مطابق میں نے حکم دیا. پھر اس کے بعد آپ نے عرض کیا کہ حضور فرمائیے منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پیشاب منی کے مقابلے میں زیادہ ناپاک ہے. آپ نے فرمایا کہ پیشاب منی سے زیادہ ناپاک ہے.
اگر میں عقل سے فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا کہ جب بھی کوئی پیشاب کرے تو غسل کرے، اور اگر کسی کو منی خارج ہو تو وضو کر لے، لیکن میں نے ایسا فتویٰ نہیں دیا۔ آپ کے نانا جان کے قول کے مطابق میں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی پیشاب کرے تو اس پر وضو واجب، اگر اس کے عضو تناسل سے منی خارج ہو گئے تو اس پر غسل واجب ہے۔ جب یہ مسائل سنے تو امام باقر اٹھ کر گلے لگا لیا اور اب کے پیشانی چوم کر کہا کہ بابا تمہارے بارے میں مجھے لوگوں نے غلط باور کرایا تھا، تو وہ اس دور میں بھی تھا۔ اس کے بعد 2 سال تک امام باقر امام جعفر صادق کی صحبت میں رہے۔ آپ نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں ان بزرگوں کے ساتھ نہ گزارتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ تقویٰ کا یہ عالم کہ اللہ کا خوف، رات بھر جب عبادت کرتے تو روتے ہوئے گزارتے، آنکھوں سے آنسو جاتے۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، آپ کی آہو بکا کو سنتا، چھت پہ چڑھ کر دیکھتا کہ اپنی بیوی کو بلا کر کہا کہ میں روزانہ دیکھتا ہوں ہمارے پڑوسی کے صحن میں ایک درخت ہے، پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، تو آج کیا کئے کا درخت ہے، آج وہ درخت نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ وہ درخت نہیں ہے، امام مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ ہیں، صحن میں رات میں عبادت کے لیے ٹھہرتے تو ان کے سر اور کاندھے پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ آج کل رات یا کل دن میں اس امام کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ کا تقوی کا یہ عالم کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے، آپ کے جوتے سے کیچڑ اچھل کر کسی مجوسی کے یا یہودی کے دیوار پر گرا۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے کہ اسے اگر میں صاف نہ کروں تو یہ ایک عیبدار دیوار بن کر رہے گی، اگر میں صاف کروں گا تو اس کے ساتھ، اس گندگی کے ساتھ اس کا چونا اور مٹی بھی نکل جائے گی اور اس میں زیادتی ہو جائے گی، کیا کروں؟ اور اتفاق سے وہ یہودی آپ کا قرض خواہ تھا، قرض دینا تھا۔ آپ نے آواز دی تو اس کی باندی نکل کر آئی، پوچھا کہ کہو جا کر ابو حنیفہ تمہارے آقا کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے آئے کہ میرا قرض پوچھیں گے، کہنے لگے حضور معاف کیجئے، میں قرض ادا کروں گا، میں نے قرض کے مطالبے کے لیے نہیں آیا، اسے بازو رکھ، میرے سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ تیرے دیوار پر میری چپل سے کچھ کیچڑ اچھل گیا ہے، اب اس کی صافی کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں۔ اس معاملے کو دیکھ کر یہودی کہا کہ حضور دیوار کو تو بعد میں صاف کریں گے، پہلے اب کلمہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کر دو۔ ایسا تقویٰ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ کیوں چھپتا ہے، سامنے لائے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی مجھے دیکھ کر تم چھپ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے 10,000 درہم یا دینار کا قرض دار ہوں اور شرمندگی کے ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، ان دیناروں نے تمہیں مجھ تک پہنچنے سے روک لیا ہے، سنو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اور جو تکلیف تمہیں میری وجہ سے پہنچی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ تقوی کا عالم یہ ہے کہ کوفہ میں ایک مرتبہ کسی شخص کی بکری چوری ہو گئی، اب وہ کہاں گئی کسی کو معلوم نہیں تھا، تو ان درمیان میں کئی سالوں تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ پوچھا لوگوں نے کہ امام آپ نے ایسا کیوں کیا؟ معلوم نہیں ہے کہ کوئی چرا کر اسے بیچ دے اور چوری کی بکری میرے پیٹ میں چلے جائے۔ کیسا تقویٰ تھا، کیسا علم، کیسی طہارت تھی ہوں گی۔ کپڑوں کا کاروبار کا معاملہ تھا، اپنے شاگرد کو بٹھا کر گئے کہ یہ اتنے پیسے کا ہے، یہ تھان میں اس کے اندر کچھ خمی ہے، اس کے ذرا کم پیسے میں بیچ دینا۔ جب آپ واپس آئے تو اس نے اس پیسے کی کمی کے بغیر زیادہ پیسوں میں بیچ دیا، مثلا اگر 50 روپے کی تھی تو 100 روپے میں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کتنے میں بیچا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنے میں بیچا ہے، میں نے کہا تھا اس کے اندر عیب ہے، بتا کر کم قیمت میں بیچنا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ وہ پورے کے پورے پیسوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ کیا تقویٰ تھا اور ادب کا عالم یہ تھا۔ آپ کے صاحبزادے حماد فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام حماد تھا، ان کے استاد کا نام بھی حماد جن سے امام اعظم نے علم حاصل کیا، حماد اپنے بیٹے کا نام رکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بقید حیات رہے اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر کر بھی نہیں سوئے۔ اس شخصیت کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اب آپ کے علم کے بارے میں ہر ایک کی داستان دیکھ لیجئے، اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے بڑے فقہا آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور امام اعظم کی سیرت کے بارے میں کیا کہیں، کیا تقویٰ، کیا طہارت تھی۔ ابو جعفر منصور نے آپ کو قاضی وقت بننے کی پیشکش کی، آپ نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ابو منصور نے کہا کہ پوری سلطنت اسلامیہ میں تمام لوگوں نے مجھے کہا کہ اس زمانے میں تم سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے، تمہیں قاضی وقت یعنی چیف جسٹس بننا چاہیے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اگر میں بن جاؤں گا تو بادشاہ کے حکم کے مطابق مجھے فتویٰ دینا پڑے گا۔ آپ نے معذرت خواہی کی اور یہ سوچا
یہ تو چھوٹا کام ہے، میرے شاگرد بھی کر لیں گے، میں یہ کام کیوں، کوئی دین کا بڑا کام کروں گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا۔ قسم کھا لی۔ آپ نے کہا کہ بھائی میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹا قاضی وقت بن ہی نہیں سکتا۔ الغرض بادشاہ نے قسم کھا لی کہ جب تک تم قبول نہیں کرو گے میں نہیں چھوڑوں گا۔ امام اعظم نے بھی کہا کہ میں قبول نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں۔ الغرض قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں بھی اپنے علم کے سفر کو جاری رکھا۔ آپ کے شاگرد قید خانے میں بھی آتے اور علم حاصل کرتے، اور ذہانت و فطانت کے تو ہزاروں واقعات تھے۔ پورے شہر کے فقہا، علماء، مفسرین مل کر جس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے امام اعظم چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ ایک مسئلہ، اس کے بعد ہم گفتگو ختم کریں گے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی جوش میں آ کر، غصے میں آ کر یہ قسم کھا لی کہ میں اب تجھ سے بات نہیں کروں گا، اگر میں تجھ سے بات کرا تو یہ طلاق ہے، میں پہلے تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اب بیوی بھی ضد میں آ کے اس نے کہا کہ میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی، میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ اب سب کے پاس، اس وقت کے فقہا کے پاس گیا مسئلہ کہ شوہر نے قسم کھا لی ہے، اگر یہ پہلے بات کرے گا تو بیوی کا معاملہ یہ ہوگا، بیوی بھی نہیں میں قسم کھا لی، اب دونوں کیا کریں؟ سب لوگوں نے کہا کہ قسم کو توڑ دو، کفارہ دے دو۔ آسان بات تھی، لیکن اس دور کے لوگ اگر قسم کھا لیتے، اگر قسم ٹوٹ جاتی تو اس کی گفتگو کا اعتبار نہیں رہتا، اس کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، یہ جھوٹا ہے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، سب نے ہی فتویٰ دیا کہ تمہاری قسم توڑنا ہوگا، کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ امام اعظم کے پاس مسئلہ آیا، آپ نے فوراً کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو، تمہارا نہ قسم ٹوٹے گی نہ بیوی پر طلاق ہوگی۔ وہ خوشی سے چلا گیا۔ جب فقہاء کوفہ کو معلوم ہوا تو لوگ آئے، کہنے لگے کہ امام تم من چاہے فتویٰ دیتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے سب کو بلوا کر کہا کہ آئیے۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ تیرا معاملہ کیا تھا بتا۔ اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے پہلے بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے۔ تیری بیوی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ اچھا، جب تو قسم کھایا تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر تیری بیوی نے کہا تھا، تو کلام کس نے کیا تجھ سے؟ تیری بیوی نے، تو تیری قسم پوری ہو گئی۔ اب جا تو بات کر لے، اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، نہ کفارہ نہ طلاق۔ یہ فقاہت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تمام کے تمام امام اعظم کے لیے فقہ میں ہم آپ کے محتاج ہیں، امام اعظم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ امام شافعی مسلک کا جو امام ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلے میں پیچیدہ ہو جائے، کوئی مسئلے کا حل مجھے نہ ملے، امام اعظم کی مزار کے پاس آتا ہوں، ان کے مسلک کے مطابق ناف کے نیچے ہاتھ بن کر رفع دین نہیں کرتا ہوں، اور ان کے قبر کے، ان کی روح کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو اللہ میرے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو ہم خوشخبری ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے ایسے امام کا مقلد ہمیں بنایا ہے۔ مقلد کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امام اعظم نے چند مسائل کو اپنے گھر سے لایا ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مقلد کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا علم، اتنی فہم، اتنی ذکاوت اور اتنا ادراک نہیں ہے، ہم اپنے علم کے بارے میں ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی تحقیق پر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس بیمار جاتا ہے، ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے تو مریض اس اعتقاد سے دوا کھاتا ہے کہ ڈاکٹر بہترین ہے، اس کی دوا سے مجھے شفا ہوگی۔ اسی طرح کسی امام کی تقلید کرتے ہیں کہ ان کی تحقیق صحیح ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو مجتہد ہے، اجتہاد کرتا ہے، اگر مسئلے میں خطا بھی ہو جائے تو اسے 1 ثواب ملتا ہے، اگر وہ مسئلے کو صحیح طور پر پہنچ جائے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے دلوں میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائیں۔ تمام اہل ایمان جو تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، ان کے دلوں میں بھی امام ابو حنیفہ کی محبت عطا فرما۔ مولا جو فقہاء مجتہدین نے تیرے اور تیرے حبیب کی دین اور شریعت کے لیے کام کیا ہے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے قبر پر رحمت برکت نازل فرما، ان کے درجات میں بلندی نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کو بزرگوں سے وابستہ رکھ، ان سے محبت کرنے، ان کی اطاعت، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جس طرح تو نے ایمان کی زندگی عطا فرمائی ہے، ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔